اس ہم نے جو پہلے ایک مکالمہ کیا تھا، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے ناظرین، اور اب میں جو ہوں خالد بھائی سے دوبارہ سے اسی گفتگو کو کنٹینیو کروں گا. تو میں پہلے خالد بھائی کو متشکر ہوں کہ انہوں نے میری تحریروں کی بھی تعریف کی، جبکہ سچ میں تو اور اصل میں یہ بات بھی ہے کہ خالد بھائی ہمارے کو اردو کی اصلاح فرماتے رہتے ہیں، اور ہم خود ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ الفاظ کون سا لفظ کہاں پہ استعمال ہونا چاہیے، اور کون سی معاملات اگر کوئی تحریر میں چل رہے ہیں تو اس میں کون سا لفظ زیب دے گا. تو یہ تو ہم خود خالد بھائی سے سیکھتے رہتے ہیں. خالد بھائی، ہم بات کر رہے تھے ادب برائے زندگی، ادب برائے ادب. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا خالد بھائی کہ یہ تو ٹھیک ہے، ایک ہمارا ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب کا موضوع چلتا رہتا ہے، لیکن ایک چیز میں یہ سوچتا رہتا ہوں، جو میں ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، تو میں اس کے حوالے سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ایک ہمارے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہم زندگی کے معنی جن کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے لایانیت کا بھی ابھی تذکرہ کیا تھا، تو بنیادی باتوں کو اگر ہم معنی رکھ بھی لیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک زندگی کی اپنی تفہیم ہوتی ہے، اپنے مفاہیم انسان تراشتا ہے. آپ کے ہوں گے، میرے ہوں گے، مختلف ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، کہیں کچھ جگہوں پہ ہم لوگوں کا اختلاف ہوگا ادبی، اور کچھ جگہوں پہ ہم لوگ جو ہے اس میں اتفاق بھی کریں گے ایک دوسرے کی رائے پہ. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ زندگی کو کے بارے میں آپ کا کیا فلسفہ ہے، اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. آپ کا ایک تجربہ کار ایک شخص ہیں، اور آپ ملک کے جس حصے میں ہیں تو ہمارے لیے تو سینئرز میں ہیں، تو میں وہ جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیں حمزہ، بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اپنے مفاہیم جو ہیں، تو یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے زندگی کے بارے میں، زندگی سے منسلک بہت سارے رویوں کے بارے میں اور اشخاص کے بارے میں بھی، خود اپنے بارے میں وہ سب کچھ جو ہے وہ تغیر کی زد پر چلتا رہتا ہے. زندگی جو ہے ایک مخصوص معنی یا مفہوم نہیں رکھتی، اور جو آپ کے ہمارے اور کے تجربات بڑھتے ہیں تو ویسے ویسے ہمارے زندگی کے بارے میں جو تفہیم کا ایک رویہ ہوتا ہے وہ بھی، اس کے معنی بھی بدلتے ہیں. اور جس پر جتنی زندگی کھلتی جاتی ہے کریٹر کے لیے، جو زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے اس میں وہ ایک زندگی کے درمیان رہتے ہوئے، خدا کے افسانوں میں بھی یہ بہت بنیادی معاملہ ہے اور مسئلہ ہے، اور شاعری میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم ایک زندگی گزارتے ہوئے کئی زندگیوں کے ایکسپیرینسز کر رہے ہیں. یہ فن کے ذریعے ہی ایک بات ایسی ہے جس کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں، اور مختلف کرداروں کو اور مختلف زندگی کے ادوار میں ہمارے جو ذاتی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ بھی بسا اوقات جو ہے بہت تغیر پذیر رہتے ہیں. اور ہم حتمی طور پر کبھی بھی نہیں کہہ سکتے زندگی جو ہے بس وہ 2+2=4 ہے. وہ 2+2=8 بھی ہو سکتی ہے، 10 بھی ہو سکتی ہے، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور یہی ہمارا لرننگ پروسیس بھی ہوتا ہے، اور ہم اس کو لکھتے بھی رہتے ہیں. میں شاعری میں لکھتا ہوں، آپ اپنے افسانوں میں لکھتے ہیں، اور وہی ایک زندگی کا ایک ایسے معنی، ایسی صورتحال جو کہیں پوشیدہ ہوتی ہے، کہیں سامنے بھی آتی ہے، اور بہت کچھ معنی جو ہیں اس کے وہ پس منظر میں رہ جاتے ہیں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے. اور بہت سارا جو ایکسپیرینس ہے اس کے علاوہ بھی جو ہم پڑھتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں اور جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے تجربات کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اور کریٹیوٹی تو ایک اتنا پراسرار عمل ہے کہ اس میں جب آپ کوئی افسانہ لکھتے ہیں تو کوئی تھاٹ آپ کے اندر آتا ہے، اس تھاٹ کو آپ لے کے چلتے ہیں، سوچتے ہیں. میں کسی شعر میں سوچتا ہوں اور وہ کتنی شکلیں بدلتا ہے، اور جب وہ پیرائے اظہار میں آتا ہے تو پتہ نہیں کتنی شکلیں بدلتا ہے. اور بس اوقات جب وہ سامنے آ جاتا ہے تو ہم حیران بھی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو شاید اس سے سوا ہو گیا جتنا میں سوچ رہا تھا. اور بسا اوقات وہ کہیں کم بھی پڑ جاتا ہے، یار میں جتنا سمجھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، اس سے یہ کچھ کم ہو گیا. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو زندگی ہر ساتھ چلتی ہے. آپ سیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ توڑتے ہیں، آپ بناتے ہیں، اور آپ چلتے ہیں. اچھا خالد بھائی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر ہم اس کو ویسے تھوڑا سا اس بات کو مطلب کس طرح سے کہیں ایبسٹریکٹ پروف دے کے دیکھیں، تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک شاعری میں جب آپ کوئی غزل لکھتے ہیں یا میں کوئی تحریر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ساتھ کئی زندگیاں گزار رہا ہوتا ہے. اپنی تحریر میں اس کے کئی کردار ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی اپنی جگہ پہ ادا کر رہا ہوتا ہے یا ادا کروا رہا ہوتا ہے کسی کردار کی صورت میں. اسی طرح سے یہ شاعری کا بھی مسئلہ ہے. آپ بھی خالد بھی اسی طرح سے شاعری میں مختلف زندگیاں گزارتے ہو کو پاتے ہوں گے. یہ تو ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ویسے دیکھیں کہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کی ویسے بھی زندگی چل رہی ہے، ہماری
हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम इस जिस्म के साथ हरकत करते हैं इस शहर में, अपने माशरे में, अपने अतराफ में, तो आपको कभी ऐसा ख्याल आता है कि ये वो ज़िंदगी नहीं है जो आप गुजार रहे हैं, आप वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहे जो आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए थी, या ये आप किसी और की ज़िंदगी जी रहे हैं? इस तरह के कोई ख्यालात आपके अंदर आते हो तो ये ख्यालात हैं, और ख्यालात तो बहुत अजीब अजीब से भी आते हैं, उस हवाले से मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा बहुत हमला आपने जो है वो बात की है जो भी कुछ देर पहले ही गुफ्तगू हो रही थी उसी हिसाब से हम जो है वो एक तो ये होता है कि बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि दोहराई हुई बातें दोहराई हुई ज़िंदगी, दोहराई हुए जुमले, दोहराई हुई सुबह, दोहराई हुई शाम, दोहराई हुई रात, और बहुत सारे मौसम और बहुत सारी बातें हैं जो दोहराई हुई इंसानियत का शिकार हो जाते हैं, मौसीकी का शिकार हो जाते हैं। और बिल्कुल ये भी होता है कि यार ये जो हम हैं वो हैं भी या नहीं हैं, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा उठता है, और हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए, और ये कायनात जो है वो कहीं कहाँ है, एग्जिस्ट कहाँ कर रही है, उसमें हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमारे अतराफ जो किरदार हैं वो कहाँ हैं। ये हमारी नज़मों का मौजू होता है, गज़ल में भी कहीं कहीं शेड्स आते हैं, लेकिन अफसाने में ये नावल में बराह रास्त चीज़ें आती हैं। और वो जो बात है कि जैसे क्रिएटर होता है वो न सिर्फ ये कि बहुत सारे किरदारों के साथ जीता है, बल्कि अगर देखा जाए तो अपनी सिर्फ को भी तब्दील करने की एक उसमें अजीब व गरीब कैफियत होती है। मसलन ये कि आप अगर किसी नौजवान लड़की का किरदार लिख रहे हैं तो वो आप लिख रहे हैं, और आप उसके एहसास महसूसात लिख रहे हैं जो आपके एक्सपीरियंस में आते हैं, आपकी गुफ्तगू में आते हैं, आपके मुशाहिदे में आते हैं, लेकिन आप जब बयान करते हैं तो वो किरदार में ढल कर बयान करते हैं। और इसी तरह शायर जो है वो अगर गीत लिख रहा है तो गीत में कहीं जिस्मानी जो है कैफियत या बात या चीज़ जो है या फिल्मी गीतों में बसा औकात आप देखते हैं तो बिल्कुल सिर्फ मुखालिफ के ख्यालात बातें और कैफियत दिख रहा होता है और मर्द दिख रहा होता है। ये कौन सा हुनर होता है? तो इसमें इसका मतलब ये है कि हम एक ज़िंदगी में बहुत सारे किरदारों के साथ जी रहे होते हैं, और उसको बयान करने का मलका भी अल्लाह ताला ने हमें जिस हद तक भी रखा हो, जिसकी जैसी कैफियत और मश है वो भी है। बड़ा हैरान को होता है। हालांकि आपने ये बात की तो मुझको अभी मैं पिछले दिनों कुछ पढ़ रहा था, और जो मैंने समझने की कोशिश की तो वो मैं चाह रहा था आपसे बयान करूँ, आप इस पर रोशनी डालें। कार्ल यंग के नाम से जो है एक बहुत मशहूर शख्स गुजरे हैं जो सिगमंड फ्रायड के साथ भी उनका एक ताल्लुक रहा है, और ये 20 साल छोटे थे फ्रायड से। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का। इन्होंने कहा था कि एक हमारा लाशऊर जो होता है तो एक इनफरादी लाशऊर होता है और शायद एक इज्तिमाई लाशऊर